پہلے معافی مانگو پھر آگے بات کریں گے. تو پہلے معافی مانگو اور پھر بات کریں گے تو یہ ایک معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی. چیزیں انہوں نے ایسکلیٹ کی, جب میں ان کی بات نہیں مانی, میرے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. اس طرح کے واقعات آئندہ نہیں دہرائے جائیں, خواہ وہ پولیس کے ساتھ, چاہے وہ کسی بھی رینک کے ہوں, سپاہی ہو یا کوئی سینئر آفیسر. حیدرآباد میں جاری وکلا اور پولیس کے درمیان کشیدگی پر ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق علی لنجار کا تفصیلی موقف سامنے آ گیا. ساتھ ہی ان کی جانب سے اپنے بطور ایس ایس پی حیدرآباد واپسی کا راز بھی کھول دیا گیا. معاملے کی اندرونی کہانی جانیے حیدرآباد ٹائم سے کی گئی ڈاکٹر فاروق علی لنجار کی خصوصی گفتگو میں. مطالبہ تھا وہ یہ تھا, انیشل مطالبہ جہاں پہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جی ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا. پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یار آپ ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیں, آپ اگلے دن بحال کر دیں. مطلب ایک یہ میسج آئے گا کہ جی ہماری بات مانی گئی اور دوبارہ پولیس والے ایوائڈ کریں گے وکلا حضرات کے خلاف اگر وہ کوئی غلط کام بھی کریں, کوئی قانونی کارروائی کریں. میں نے اس پہ تھوڑا سا ان سے ڈیفر کیا. میں نے کہا یار دیکھیں, جس طرح آپ کی عزت ہے, جس طرح میری عزت ہے, اس طرح ایس ایچ او کی بھی عزت ہے. اور ورکنگ ایز این ایس ایچ او از ناٹ این ایزی جاب, اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. اور اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آئی وڈ بی سپورٹنگ دا ایس ایچ او. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر چلیں آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ معافی مانگتے ہیں کہ جی آئندہ, اور ساتھ میں یہ بار میں آ کے ایک اشور کروائیں کہ آئندہ وکیلوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے. پھر میں نے کہا کہ دیکھو اگر غلط کیا تو میں 100 دفعہ معافی مانگوں گا, لیکن کسی صحیح کام کرنے پہ مطلب میرا خیال ہے کہ یا تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیز غلط ہوئی, I'll be more than happy. اس پہ ایک چیزیں انہوں نے ایسکلیٹ کی, جب میں ان کی بات نہیں مانی, میرے خلاف نعرے بازی شروع کر دی, دھرنا دیا انہوں نے, اور وہاں پر انہوں نے جو جس طرح کی گفتگو استعمال کی اور جو ان کا رویہ رہا وہ آپ کے سامنے ہے. میں پولیس کی لیڈرشپ کی طرف سے سپورٹ ملی. اگر ایک چھوٹی سی چیز پہ بھی کوئی پرچہ ہوتا ہے جس میں اس کے زیادتی کا کسی نے نہیں کہا کہ جی زیادتی ہوئی ہے اس طرح سے, لیکن اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کا کیا سد باب کرنے کا فورم موجود ہے. اس میں یا تو جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, وکیل کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو پہلے اس کی پرمیشن لی جائے گی, پہلے اس کا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے ان کا اسٹیچر, اور اس کے بعد کارروائی. اگر اس طرح کا قانون موجود نہیں ہے اور وہ ایک جس طرح کسی عام شہری کے لیے, چاہے وہ کسی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ غلط کام کرے گا تو قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پہ قانون کے حساب سے کارروائی کی جائے گی. کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ صرف کوریج کرنے پہ they were being threatened. یہ ایک اس طرح کا انفارچونیٹلی مائنڈ فریم ہے کہ آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کمپلیکس کرتی ہے سارے سینیریو میں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی داد فریاد کے لیے جاتے ہیں کسی اور ادارے کے اگینسٹ تو آپ چلیں پولیس کے پاس جائیں گے, لیکن پولیس میں اگر آپ لائرس کے اگینسٹ جائیں گے یا کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پر یو فیل تھریٹنڈ. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سٹیزنز آف حیدرآباد فار سپورٹنگ می, ٹو دا ڈپارٹمنٹ, ٹو دا میڈیا, ٹو دا بزنس کمیونٹی اینڈ پیپل فرام آل واکس آف لائف. میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. آپ کا سوال کہ میرا آنا نہ جانا, رہنا نہ رہنا از امٹیریل. اس طرح کے واقعات آئندہ نہیں دہرائے جائیں, خواہ وہ پولیس کے ساتھ, چاہے وہ کسی بھی رینک کے ہوں, سپاہی ہو یا کوئی سینئر آفیسر ہو. جو میں نے ایک دیکھا, انٹریکشن بھی ہوا, بہت سارے جو اسپیشلی ینگ وکلا ہیں وہ شاید طاقت کے استعمال کو اپنے لیے انفارچونیٹلی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سینس آف انٹائٹلمنٹ کہہ لیں, اس طرح کی ایک مجھے فیلنگ نظر آئی. تو جو پولیس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں اپنے الیکشنز میں کچھ پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے, وہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل, اور ان کو اپنے یہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے اس طرح کی چیزیں ایوائڈ کرنی چاہیے. ہمیں کوئی آر نہیں ہے, اور میں اس بات سے کہنے پہ بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جی بالکل ہوتی ہوگی, ہم انسان ہیں, مطلب انسان غلطی کا پتلا ہے. لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ مقدس گائے ہے, وہ اس کے اوپر کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا,
یا مطلب غلطی نہیں کر سکتا. تو یہ سوچ جو ہے نا یہ چینج ہونی چاہیے. اب اگر سپوز کریں کہ اسی نوٹس کی آپ نے بات کی, اس نوٹس کے جواب میں لاٹھی سوٹی لے کے ان کے دفتر میں گھس جاؤں ایک جتھا لے کے اور کہوں گا تم نے کیوں نوٹس دیا مجھے, پہلے معافی مانگو پھر آگے بات کریں گے. تو پہلے معافی مانگو اور پھر بات کریں گے, تو یہ ایک معاشرے میں ایک اس طرح کی انفارچونیٹلی صورتحال کو جنم دے گی جس سے خرابی پیدا ہوگی, جس سے انٹالرنس بڑھے گا. یہ جو وتیرہ ہے یہ چینج